ہے وہ عورت کو جتنے جو ہے حقوق فراہم کرتا ہے، اس میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ عورت اگر ماں ہے، ایز اے ماں جو ہے وہ اس کے کتنا وقار، جتنی عظمت، جتنی شان و شوکت جو ہے اسلام نے دی ہے، دنیا کے اور مذہب نہیں دیتے۔ اور آج یہ ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اسلام کیا بیان کرتا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باصادت سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ پہلے بھی ایک بار تذکرہ ہوا اس معاملے میں کہ بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کا گلا دبا دینا، اس کو زندہ جو ہے وہ دفن کرانا، یہ اسلام کا گھنونا معاشرہ تھا۔ اور اس کی ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ حضور اسلام لانے سے پہلے جو ہے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کو میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسرے واقعہ ایسا ہے کہ جس کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ داہیہ کلبی بتاؤ وہ کیا معاملہ ہے۔ تو داہیہ کلبی جو ہے وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور خوشی یہ کہ جب میں واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ واقعہ ہے کہ میں ایک بار سفر میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ اپنا سامان سارا توشہ خانہ ہر چیز ساتھ لے لی، اپنے کھانے پینے کا نظام، اور ساتھ کہا کہ میں پوجا پاٹ کے لیے بھی اپنا معاملہ دیکھ لوں۔ تو میں وہ بت اٹھانے لگا تو بت بہت بھاری تھا، تو میں نے کہا کہ میں تو اپنی خدا کے بوجھ کے تلے دب جاؤں گا۔ تو میں نے کیا میں نے آٹا لیا، آٹے کو گوندھ کے اس کا جو ہے وہ آٹے کا بت بنایا اور اس کو پھر جو ہے وہ خشک کیا۔ جب وہ خشک کیا تو وہ ہلکا ہو گیا، بڑا ہلکا سا جو ہے بت بنا کے میں نے اس کو اپنے تھیلے میں رکھا اور کہا کہ سفر کے دوران جو ہے پوجا پاٹ بھی چلتی رہے گی۔ تو حضور میں چلتے تھے کسی ایسے علاقے میں چلا گیا تو آہستہ آہستہ میرا کھانا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں پہ قریب کوئی آبادی کو معاملہ نہیں تھا اور کھانے کے لیے کوئی مجھے چیز نہ ملی، اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑنا شروع ہو گئے، اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ اب میں کیا کروں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی۔ کرتے کرتے جو ہے وہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ تھیلے کے اندر بت ہے جو آٹے کا بنا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو باہر نکالا اور کہا اے خدا، اے میرے جھوٹے خدا، اگر تو آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا۔ حضور میں نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ کوٹا، توڑ کے اس کو کوٹ کے پیس کے دوبارہ آٹا بنا کے تو میں نے جو ہے اس کو پکا کے کھا لیا دوران سفر۔ اور پھر جو ہے وہی خدا میرے پیٹ سے نکل کے آگے چلا گیا۔ تو جب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ ایسا بے بس خدا تھا کہ جو اپنے آپ کو مجھ سے بچا بھی نہ سکا، تو حضور جب میں یہ واقعہ سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کتنا بے بس خدا تھا جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اور دوسرا واقعہ ایسا کہ جس کو دیکھ کے جو ہے وہ جو میں یاد کرتا ہوں میرے آنسو نہیں تھمتے، وہ یہ تھا کہ حضور میں نے اپنے قبیلے کم از کم 100 بیٹیاں جو ہے اپنے ان ہاتھوں سے زندہ دفن کی ہیں، اور حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹی دی۔ اور میری بیوی جو ہے اس ڈر سے کہ جو ہے وہ اس کو زندہ درگور نہ کر دے تو وہ اپنے جو ہے وہ میکے چھوڑ رہی اس کو۔ وقت گزرتا گیا، جب وہ بیٹی چلنے کے قابل ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، بولنے لگی، تو میری بیوی جو ہے وہ اس کو واپس لے آئی کہ اب تو اسے نہیں کچھ لے گا، اب تو یہ بڑی ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی میں گھر کے اندر آیا تو جیسے دروازہ کھولا تو وہ ننھی سی بیٹی جو ہے وہ میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئی اور یا آبا ہو کہہ کے مجھے پکارنے لگی اے میرے باپ۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ تیری بیٹی ہے، تو اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اب تو اسے کچھ نہیں کہہ گیا، میں نے تیرے ڈر سے جو ہے وہ تو چھپایا تھا۔ لیکن حضور میرے اوپر جو ہے وہ جہالت کا غلبہ تھا، اور ساتھ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر آج اپنی بیٹی کو چھوڑ دوں گا تو لوگ قبیلے والے کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا۔ تو حضور میرے اوپر جہالت غالب آئی اور میں نے بیٹی کو ساتھ لیا اور چل دیا باہر جا کے میدان میں۔ تو میں گڑھا کھودنا شروع ہوا تو مجھے پسینہ آتا ہے، تو میری بیٹی جو ہے وہ میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے کہ میرا باپ کام کر رہا ہے، اسے کیا پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو حضور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کام کرواتی رہی، میرا پسینہ صاف کرتی رہی کہ میرا باپ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن جیسے گڑھا کھود لی گیا، میں نے اس کو جو ہے اس کے اندر پھینکا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، لیکن آج ساتھ جب میں نے مٹی ڈالنی شروع کی اور جب اسے خوف طاری ہوا تو وہ مجھے اپنے ننھے ننھے ہونٹوں سے پکارنے لگی کہ اے میرے باپ مجھے نہ مار، اے میرے باپ مجھے کچھ نہ کہہ، تو میرا باپ ہے۔ لیکن حضور میری بدبختی اتنی غالب تھی
کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور مٹی جو ہے اس کے اوپر ڈال کے اس کو زندہ درور کر دیا. حضور اس کی آہیں اور سسکی آج میرے کانوں میں گونجتی ہیں، اور جب میں واقعہ یاد کرتا ہوں تو میری جو ہے وہ میرے آنسو نہیں تھمتے. تو حضور وہ ایسا واقعہ تھا کہ آج تک جو ہے وہ میرے دل کے اندر اور میرے دماغ میں کھٹتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، داہیہ قلبی بھی رو رہے تھے، سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل آئے. اور سرکار نے فرمایا کہ داہیہ قلبی تجھے ترس نہ آیا، تیری محبت پدری نے جوش بھی نہ مارا کہ تو نے یہ کہا حضور میری بدبختی غالب آ گئی. تو یہ معاشرہ تھا اتنا گھنونا جو بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا. لیکن اسلام جو ہے، اسلام ایسا ہے کہ دیکھیں اس نے آگے کیا کہا. اسلام نے آ کے یہ وقار شان و شوکت دی عورت کو. سرکار نے فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو، پورا ایک دن اور ایک رات اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت برسی رہتی ہے. فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، جو بیٹی کا باپ بنا ہے وہ اتنا مقدر والا باپ ہے کہ فرشتے آ کے اس کے سر کے ساتھ اپنے پاؤں کو مس کرتے ہیں کہ یہ بیٹی کا باپ بنا. پھر محبت کی جوش آگے دے کے سرکار نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو بیٹیاں دی اور وہ ان کی اچھی پرورش کر کے دونوں بیٹیوں کی، اور اللہ کی رضا کے لیے تعلیم و تربیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے، تو فرمایا کل قیامت والے دن جو ہے وہ جنت میں ایسے ساتھ جائے گا جس طرح کی دو انگلیاں ہوتی ہیں. فرمایا اس کا کندھا میں محمد کندھے کے ساتھ ملا ہوگا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ محبت دیکھیں ایسے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور جس کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی ہو، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی ہو. تو سرکار کے جو ہے درائے رحمت جوش میں فرمایا عائشہ وہ بھی اگر اسی نیت کے ساتھ ایسا کرے گا تو اللہ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا. یہ تھا معاشرہ کی. جب دیکھیں پہلے معاشرہ کیا تھا، حضور کے میلاد کی برکت کیا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھیں کیسا انقلاب برپا کیا اور کیسا اسلام نے حقوق دیے ہیں بیٹی کو، کہ اب بیٹی جو ہے کتنی عظمت والی ہے. اب جو ہے وہ بیٹی جنت کا باعث بنتی ہے. اب بیٹی کے ساتھ پیار محبت کیا جائے تو وہ کتنی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انسان کے لیے رحمت اور برکتوں کا سبب بنتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے علماء سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی ہونے لگے نا، تمہیں لگے کہ رزق تنگ ہو رہا ہے، تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو گھر میں بلا کے ان کی دعوت کیا کرو. جن کی شادی کر دی ہے نا ان کو گھر میں دوبارہ بلا کے دعوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا. یہاں تک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.